محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقزاهم علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. اسلام کو مجھ سے الفت ہے میں ایمان کی علامت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر عثمان علی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں نور نظر. او کیوں نہ محبت چاروں سے. ہاں ہاں میں صدق صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں توفیق شجاعت رکھتا ہوں. جو نہ کے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر بوفا جب ہو پھر کیوں کر کے نواب مصطفیٰ میں بہار آئے. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اسی کو مصطفیٰ نے صدیق کہا اور اسی کو مرتضیٰ نے صدیق کہا. یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. میرے انتہائی والد الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں نماز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی چند آیات اور احادیث رسول بھی پڑھی ہیں. اس ضمن میں کچھ باتیں شان صدیق کے حوالے سے عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو نبی کے پہلے یار، خلیفہ اول، جانشین پیغمبر، یار و غار و مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کے اندر 22 جمادی الثانی کو یوم وفات ہے گویا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ہم ہر تہوار مناتے ہیں، لیکن جو محسن اسلام ہے، جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا محبوب ہے، بندہ ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، مختلف علماء مختلف جلسوں اور کانفرنسوں اور جمعہ کے اجتماعات بیان کرتے ہیں. میں چند باتیں عرض کروں گا. میرے بھائیوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ جن لوگوں نے نبی کو دیکھا انہیں صحابی کہتے ہیں. اخلاص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کو آقا نے محبت کی نگاہ کرم سے دیکھا ہے اسے صدیق کہتے ہیں. ہر آدمی تلاش کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، اور میرے نبی کے یار کو جنت تلاش کرتی ہے، جنت کے 8 دروازے کہ صدیق مجھ سے میرے سے گزرتے ہیں. میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے اندر 19 مقام پہ حضرت صدیق اکبر کی شان اور عظمت بیان ہوئی، اور کئی احادیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا ہے. میرے بھائیوں، صرف یا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے یار، وفادار، جانثار. یوں تو ہر صحابی اپنے اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ، عرفہ، اکبر، اجمل ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے ولی، کتب، ابدال، غوث، مومنین، مومنات، صالحات، صالحین اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، اس طرح اصحاب سارے مل کر شان صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آقا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پہ حکم دو ابو بکر کہاں ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پیچھے امامت کرائے، میرے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے. تو چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تیری اور میری ماں ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہمیں اپنے جانوں سے بھی زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم، امت کی مائیں، حضور کی گھر والیاں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. ان میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مقام مرتبہ بلند و بالا ہے، اور سید عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، ہم راز نبوت ہیں. اعلیٰ علم، دل کا علم، سارے کے سارے علوم جو ہے وہ صحابہ سے ملتے ہیں، اور رات کے علوم ہم راز نبوت سید عائشہ سے ملتے ہیں. بہرحال 210 احادیث کی حافظہ ہیں. قرآن کے سب سے پہلی حافظہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. مقام بہت بلند ہے، مقام بہت اونچا ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے جو عزیز ہے وہ عائشہ صدیقہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ، اس کے بعد صدیق اکبر ہے. یعنی باپ اور بیٹے اتنی عظمت والے کہ رسول اللہ ان کو پسند فرما رہے ہیں، ان کو اپنا محبوب کہا. اور میرے بھائیوں،
حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو جان میرے سر کے تاج، میرے ابو جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہیں، ان کی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا عائشہ میں پتہ ہے صدیق کے علاوہ میرا رب کسی اور کو میرے مصلے پہ آنے نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑو کی امامت کرائیں۔ 17 نمازیں، بعض علماء نے کہا 21 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے نبی کے دور میں نبی کی وفات سے پہلے پڑھائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حضور حضرت علی حضرت عباس کے سہارے پہ حضور کو بخار آیا اور شدت تھی، لیکن جب ہوش آئی حضور فرماتے ہیں مجھے لے چلو، میں اپنی فصل بہار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں، اور جب سورۃ فاتحہ بھی ختم ہونے کو قریب ہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لایا گیا، صدیق پیچھے مصلے سے ہٹنے لگے تو میرے آقا نے اشارہ کیا آپ مصلے پہ کھڑے رہیں، صحابہ پیچھے پڑھیں گے اور میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے آپ کو پڑھاتا ہوں۔ گویا آپ کے پر اعتماد ہے کہ جو آپ کو میں پڑھاؤں گا آپ امت کو کی امامت کرائیں گے، کل میرے بعد جانشین رسول کا اعزاز بھی تمہیں حاصل ہونے والا ہے۔ خلیفہ کیونکہ نبیوں کے بعد نبی ہوتے تھے، لیکن میرے آقا کے بعد نبوت کو رب نے تالا لگا دیا، اب نبی کوئی نہیں ہوگا، رسول کوئی نہیں ہوگا، پیغمبر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے خلافت کے سلسلہ چلایا تو اس کا پہلا والی اور پہلا امیر المومنین اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جانشین رسول کا شرف انہیں حاصل ہے۔ لمبی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں اب یہ کروں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ تمنا فرما رہے ہیں۔ تو صدیق تیری تمنا کیا ہے؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، اے لوگو میری 3 خواہشات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ خواہش اور تمنا رکھتا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظر صدیق کی ہو، نگاہ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر میرے آقا کا 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا کی کھلی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام رکھتے ہیں، وہ اعزاز رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ رات تھی اور رات کی تاریکی تھی، رات کی گھڑی تھی اور میرے آقا صدیق کے دروازے پہ آئے تھے۔ ہجرت کی رات دستک دی، میں قربان جاؤں 2 راتیں اسلام میں ہیں، اسلام کبھی بھول نہیں سکتا ان کو۔ ایک معراج کی رات ہے، ایک ہجرت کی رات ہے۔ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق ہے اور معراج کی رات جبریل امین حضور کے رفیق ہے۔ ایک رات ہے اور 2 ساتھی ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات ہے۔ معراج پہلے ہوئی اور ہجرت بعد میں ہوئی، پتہ چل جائے کہ رفاقت وفائیں اور محبتیں کس کی زیادہ ہیں۔ جبریل جو حضور کے ساتھ معراج پہ گئے تھے یہ فرشتوں کے سردار بنے، جو میرے آقا کے یار صدیق میرے نبی کے ساتھ ہجرت میں گئے تھے، ہجرت کی رات راہی بن کے اور ساتھی بن کے وہ سید الصحابہ صحابہ کے سردار بن گئے تھے۔ لیکن ان کی وفاؤں کو دیکھو، جناب جبریل امین آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے عرشوں پہ، اللہ کے محبوب سارا عرش سج گیا ہے، ساری دنیا سو گئی ہے، آپ آ جائیں عرشوں پہ گج بج کے، ساری کائنات سو گئی، اپنے بگانے سو گئے، ساری کائنات سو گئی۔ اللہ نے چاند کے نظام کو یکدم روک دیا، اس تمام نظام کو روک کے رب العالمین آج پہرے پہ بٹھا دیا، فرشتے مقرر ہو گئے، ڈیوٹیاں ہو گئی، عرش سج گیا اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ لے جایا جا رہا ہے۔ جبریل کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں براق لے آیا ہوں، آپ براق کے اوپر سوار ہو جائیں۔ براق اڑتی بھی تھی، چلتی بھی تھی اور جہاں پہاڑ کی
بلندی آ جاتی، پاؤں اس کے چھوٹے ہو جاتے اور پیچھے پاؤں بڑھ جاتے اور لمبے ہو جاتے، اور جہاں وادی ہوتی پچھلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے، اگلے پاؤں بڑے ہو جاتے۔ یہ برق رفتار تھی، یہ براق تھا، یہ جیسے بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، ایسے برق رفتار اللہ نے بوئن طیارہ عرشوں سے بھیجا، عرشوں سے اللہ پاک نے میرے محبوب کے لیے معراج کی رات بھیجا تھا۔ میرے نبی یہاں سے چلے مکہ سے، یہ سفر بھی مکہ سے شروع ہوا، ہجرت کی رات کا سفر بھی مکہ سے شروع ہوا، لیکن کمال یہ ہے کہ معراج کی رات جبریل امین میرے نبی کو لے کے گئے عرشوں پہ، اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور ساتوں آسمانوں کی تو سیر ہو گئی، امام الانبیاء کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اللہ پاک نے باقی مشاہدات بھی کرائے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی سید الانبیاء، خیر الانبیاء، افضل البشر، افضل الکائنات، ساری کائنات کے دلارے پیغمبر جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لگایا جا رہا، وہاں جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں اگر یکسر ہوئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، ایک پل بھی اوپر اڑا میرے آقا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ سید کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے آپ کو عرشوں پہ لے آؤں گا، میرے مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین رفاقت لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ دیا، لیکن ادھر حضرت صدیق اکبر ہیں، رات ہے، میرے مصطفیٰ پہنچے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ منطق کلباب، کون ہو دروازے پہ دستک دینے والے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ، سب کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا پہنچے صدیق کے دروازے پہ، ہجرت کی رات ہے اور دوسرا ہاتھ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، رات کی طریقی ہے، اندھیرا ہے، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو، اپنے قزم کو، اپنے پیارے ساتھی کو حضرت علی کو بستر پہ لٹایا اور کافر تلواریں لے کے گھر کے بہر محاصرہ کر کے کھڑے رہے اور ساری رات کھڑے رہے کہ مصطفیٰ اٹھیں گے، بہر نکلیں گے، ہم ان کو علیہ باللہ شہید کر دیں گے، اور نہ ہوگا شمع، نہ جلیں گے پروانے، نہ یہ ہوگا، نہ ان کے ہوں گے دیوانے، نہ یہ شمع ہوگی، نہ رسالت کے پروانے ہوں گے، آج ہم اس کو شمع کو گل کر دیں گے، آقا کی نور کو بجھا دیں گے۔ قرآن کہتا بغلو تمہیں پتا بھی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے نور کی روشنائی پھیلائے اور کافر چاہتے ہیں نور کو ختم کر دے، شمع کو بجھا دے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ نے میرے محبوب کے دین ہدایت دے کے جو بھیجا، اس کا تو غلبہ، اس کا نور پھیلانا تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کے سامنے سے گزر گئے، صبح ہوئی تو کہنے لگے چادر تو ہٹاؤ، چھوٹا سا بیڑا ہے نبی کا، یہ چھوٹا سا گھرانہ، کوئی محل نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، لیکن اس کا گھر ہے جس کے لیے ساری کائنات کو رب نے بنایا، ساری کائنات کو رب نے سجایا۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مہر معاشرہ ہے کہ حضور کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، علیہ باللہ تشریف، اور میرے آقا کو تشریف لے گئے، آئے اور پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا تو نبی نہیں تھے، علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ہم تو نبی کے لیے کھڑے رہے، ساری رات ہو گئی، یہ تو علی ہیں۔ ہاں جب اللہ نے مشکل پیش کر دی، میرے نبی کو حکم بھی ہوا، میرے محبوب یہ سارے مکر کر رہے ہیں، یہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے کھڑے تھے، ہم نے کہا آپ یہاں سے نکلو، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے محبوب، ساری کائنات کے دلارے پیغمبر اس وقت کو یاد کریں جس وقت
تیرے لوگوں نے مدد نہیں کی، ہم نے فقط نصرہ اللہ، تیرا رب تیرے لیے کافی بنا تھا، تیرا رب تیرے لیے کافی تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب تجھے مکے والوں نے نکال دیا تھا، اور تو بھی تھا اور تیرا دوسرا بھی، یا دوسرے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نبی ہے اور ثانی صدیق ہے۔ یہ ثانی کا لفظ بڑا سونا بڑا خوبصورت ہے، ثانی اثنین کہ پہلے کا دوسرا، پہلا نبی ہے دوسرا صدیق ہے، اول یعنی نبی ہے ثانی صدیق ہے۔ میرے نبی نے کوہ صفا کی وادیوں پہ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا تو پہلا نبی اعلان کرنے والا، اس کا ثانی کلمہ پہلا پڑھنے والا صدیق اکبر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ثانی صدیق ہے، میرا نبی حضر میں ہے، میرے نبی کے ساتھ ثانی صدیق اکبر ہے، بدر میں میرے نبی اول ہے، ثانی صدیق ہے، احد میں اول نبی ہے، ثانی صدیق ہے، اور خندق میں پہلے نبی ہے، اول نبی ہے، ثانی صدیق ہے، اور غار کے اندر بھی پہلے نبی پہنچے اور ثانی صدیق ہے، اور مزار کے اندر بھی پہلے نبی پہنچے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی دوسرے نمبر پہ، صدیق کا بھی تو مزار میرے آقا کے پہلو میں ہے، دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہ مواصلت کسی اور میں نہیں ہے جو صدیق اکبر کو شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، 43 سال میرے نبی کا یارانہ رہا صدیق کے ساتھ، کہتے سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، نبی کے داماد ہیں، حسنین کریمین کے جو ہے وہ دادا محترم ہیں۔ وہ ساری کائنات کے دوستوں، ساری کائنات مل کر کے بھی حضرت علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر علی اور صدیق کو جب دیکھا جائے گا 27 سال میرے نبی کے ساتھ ان کے گزر ہوئے، حضرت صدیق اکبر کے محبت اور وفاؤں میں 43 سال گزر گئے، اس لیے تو کہنے لگے کہ میری تمنا یہ ہے